के बयानात, स्टेटमेंट्स और फिर एक दूसरे को सुनाया भी गया इस फोरम के ऊपर, इन सबको सामने रखते हुए आप किस तरह से डिकोड करेंगे? क्या इस फोरम से दुनिया में उभरता हुआ जो तसादुम है उसके रुझान, वो ट्रेंड्स हमें दिखाई देना शुरू हो रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक होके हर मुल्क अपना अपना सोचना शुरू हो रहा है? जी, ये बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आप देख लीजिए रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है। और आपने कनाडा का देखा, उनके प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर है उसमें इस बात का इजहार है, और मेरे ख्याल में वो कई ममालिक की खासकर मिडिल पावर्स की तर्जुमानी करते हैं कि आपको अब आपस में बैठना होगा और फैसला करना होगा। आपको याद होगा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी, वो इस वजह से थी कि देयर वर टू ब्लॉक्स, सोवियत ब्लॉक एंड अमेरिकन ब्लॉक। तो जहाज़ों ने कहा कि हम ना आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, हम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ। वो चला, एक अरसा तक चला। आज आप देख रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट डेड। उसके बाद आपने ये देखा कि जो मुख्तलिफ जो सब ग्रुप शुरू हो गए, यूरोपियन यूनियन का वजूद आ गया, आसियान आ गया, अफ्रीकन यूनियन आ गई। वो यही वजह था कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अब जो इस तरह की सूरत हाल है उसका वो ट्रंप स्पेसिफिक है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं, पहले उनका टेन्योर था, उसके अंदर भी उन्होंने नेटो पे दबाव डाला कि आप जो है वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और इसको 2% पे ले जाएं। अब बाज़ ममालिक ने तो उसको 4 to 5% भी ले गए, इंक्लूडिंग जर्मनी। ये है एक अलार्म है, should ring as an alarm bell for everyone। और उसमें आपको ये जो कुछ भी इस नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है उसकी एक वजह जो 2017 में जब चाइना ने 5G लॉन्च किया तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि इमीडिएटली अमेरिका लॉस्ट ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इससे पहले वाज यूनाइटेड स्टेट्स जिसने उसको मार्केट करना था, लेकिन चाइना लीड ले गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एक तेजी आई है इस कंपटीशन में। लेकिन अब जब चाइना ने एक अपने जवाबी कार्रवाई की अमेरिका के खिलाफ, वो भी समझ उनकी बात आ गई, खासकर जो है सेमीकंडक्टर्स के सिलसिले में और रेयर अर्थ के सिलसिले में, क्योंकि रेयर अर्थ में जो क्रिटिकल अर्थ है उसमें मटेरियल है, उसमें चाइना जो है इस वे अहेड। इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी ये एडमिट करता है कि वो तकरीबन 10 साल पीछे है इस तहकीक के अंदर और उस स्टेज तक पहुंचने की। तो ये एक नई टसल है जिसमें मुख्तलिफ पावर जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। डेवोस जो है वो एक जाहिर है वो आउट ऑफ द यूएन एक सिस्टम है जिसमें जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जो मुख्तलिफ तरक्की की जो है स्टेजेस पे हैं, वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो इक़्तिसाद के साथ साथ पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती है। तो इसलिए हमें इसको जो है दिलचस्पी के साथ देखना चाहिए। ठीक हो गया आसिफ साहब, हम दिलचस्पी से तो बहुत देख रहे हैं। आसिफ दुरानी साहब, आप आखिर में आपसे एक सवाल, आपने ऊपर चाइना के किरदार की बात की और आगे भी प्रोग्राम में चाइना के रोल और उसकी एक इमर्जिंग पावर की डिस्कशन रही। आपके ख्याल में अगर पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है तो क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगा? या ट्रंप जिस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, ये हमें किसी बहुत बड़े मसले की तरफ दुनिया को ले जा सकता है? देखिए, ये अभी मुश्किल सवाल है, अभी इसका जवाब फौरन नहीं है, लेकिन हाँ इसके ख्याल इस तरह से नजर आते हैं कि अगर अमेरिका तो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूनिलैटरलिस्ट राह की तरफ गामजन हो चुका था और उसका नतीजा अब आप ट्रंप की सूरत में देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो साइमल्टेनियस राइज है चाइना का, और वो पीसफुल राइज है, और चाइना की फिलॉसफी भी जो है पीसफुल राइज की तरफ है, वो एक सोबरिंग उसका इफेक्ट होगा चाइना का राइज का। और चाइना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस वक्त एक डेवलप्ड कंट्री है और अमेरिका को परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में वो ऑलरेडी ओवरटेक कर चुका है और 2030 में बाकायदा तौर पे वो उसको ओवरटेक कर लेगा इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एज वेल। तो इसलिए अब जो सूरत-ए-हाल सामने नज़र आ रही है उसमें चाइना आगे होगा, अमेरिका एक रिएक्टिव पावर के तौर पे सामने आएगा, यूरोप जो है वो उससे तीसरे नंबर पे है और यही वजह है कि यूरोप के अंदर भी एक हैजानी कैफियत है और वो घबराए हुए हैं कि अब हमने क्या करना।
اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یورپ نے ان کا شروع میں ساتھ نہیں دیا یہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھانے میں، اور اب جو ہے وہ یورپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن وہ بات وہ شیشے میں جو ہے وہ کریک آ گیا. بالکل صحیح. اب وہ چیزیں جو ہے اب یہ ٹائم لگے گا اس کو آگے. یہ اگر اس کو if they want to mend fences اس کے باوجود بات وہ نہیں رہے گی. درست ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کمیٹی قائم کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو 10 فروری تک کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی ہدایت دی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سنجیدگی سے آگاہ کریں، اگر مزید ایکشن لیا تو شرمندگی ہوگی. ضرورت پڑی تو 20 فروری کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلائیں گے. کمیشن نے کہا کہ وہ معاملات خود ٹیک اوور کرتے ہوئے انتخابات کروا دے گا. شرمندگی ہے کہ پنجاب میں 2021 سے مقامی حکومت نہیں ہے. سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹ قواعد گزشتہ سال 13 اکتوبر تک ختمی ہونے تھے. لوکل گورنمنٹ انتخابات کے قواعد 15 نومبر 2025 تک فراہم کرنے تھے. صوبائی حکومت نے مسودہ الیکشن کمیشن کو دیا مگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. حدود کی حد بندی اور درجہ بندی کا نوٹیفیکیشن 22 دسمبر 2025 تک ہونا تھا اور یونین کاؤنسلز کی تعداد کو 21 دسمبر 2025 تک نوٹیفائی ہونا تھا، لیکن یہ سب تاحال نہیں ہو سکا. 2023 کی مردم شماری کے بعد نقشے 10 جنوری تک فراہم کرنے تھے. ای سی پی نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ کر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت کی تاخیر اور یقین دہانی پوری نہ کرنے کو سنگین قرار دیا. لوکل گورنمنٹ انتخابات 2019 میں تحلیل ہونے کے بعد بحال ہوئے اور مدت 21 دسمبر 2021 کو مکمل ہوئی. آئین اور الیکشنز ایکٹ کے تحت انتخابات 120 دن میں ہونے تھے مگر نہیں ہو سکے. ای سی پی نے 8 اکتوبر 2025 کو انتخابات دسمبر 2025 میں کرنے کا حکم دیا مگر 21 اکتوبر 2025 کو نئے قانون کے بعد یہ حکم واپس لے لیا گیا. حلقہ بندیاں اور دوسری ضروریات 10 جنوری تک مکمل ہونا تھی، پھر حد بندی شروع ہونا تھی. ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت صوبے میں بلدیاتی انتخابات سے گریز کر کے کیوں ایک اہم آئینی تقاضا پورا نہیں کر پا رہی ہے. اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال. شرمندگی کی بات ہے کہ پنجاب میں 2021 سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے. چیف الیکشن کمشنر پنجاب میں فلیگ شپ پروجیکٹس متعارف کروانے والی مریم نواز حکومت بلدیاتی انتخابات سے گریزاں کیوں؟ زیغم صاحب، 3 سال میں 6 مرتبہ قانون میں تبدیلی ہوئی ہے، 2 مرتبہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، ایک بار شیڈیول بھی جاری ہو گیا تھا. یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیوں ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں، ایسا قانون بن گیا ہے، ایسا زبردست قانون بن گیا ہے کہ غیر جماعتی الیکشن ہوں گے، اس کے بعد ممبرز جیتنے کے بعد پارٹی جوائن کریں گے اور جو ہیڈز ہوں گے لوکل گورنمنٹس کے وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے. سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی خطرہ موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ چیچا وطنی یا بھائی پھیرو کا جو میئر ہے وہ مسلم لیگ نواز کا نہ ہوا تو پنجاب کا کیا بنے گا؟ ویلڈ اتنا پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا صاف ستھرا محفوظ پنجاب برباد ہو کے رہ جائے گا. 2008 میں جو نون لیگ سے نہیں تعلق رکھتا وہ پنجاب میں سانس نہ لے، آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں؟ اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، رائے نہیں ہے؟ الیکشن تو نہ جیتے نا. دیکھیں، وہ سانس لے اچھی طرح سانس لے، انسان بن کے رہے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو نہ جیتے نا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا چلیں کروا تو لینا، پھر نہیں جیتیں گے، جیتنے دیں گے کیا؟ لوکل گورنمنٹ کی پلیز کہیے. دیکھیں اس کا طریقہ انہوں نے بنایا ہے کہ آپ نان پولیٹیکل طریقے سے منتخب ہوں، پھر آپ سیاسی جماعت جوائن کریں. تو پوچھ کے جوائن کرنا پڑے گا نا. ڈپٹی کمشنر سے کیا پوچھے کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے؟ تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی خطرہ موجود ہے. میں نے آپ سے عرض کیا خطرہ پھر بھی نہیں گیا. 2008 میں جب لوکل گورنمنٹ پنجاب میں ختم کی گئی اور اب تک 18 سال بنتے ہیں، اس میں صرف ایک ٹرم ہے جس میں لوکل گورنمنٹ موجود تھی، 5 سال. 18 سال میں، اس جمہوریت کے 18 سال میں صرف 5 سال میں لوکل گورنمنٹ موجود تھی، 2015 سے 2019 تک. باقی تمام اس عرصے میں جو 13 سال ہیں، جو 2/3 پیریڈ ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ بیوروکریسی کے پاس رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لاہور میں تخت لاہور ہے اس کے پاس کنٹرول رہا ہے تمام فنڈز کا، تمام پروجیکٹس کا، تمام لوکل گورنمنٹس کا. اور طرح طرح کے ہم نے دیکھا ہے کہ بہانے بنائے جاتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ بہانے بتائے، مثال کے طور پر ڈیل لمیٹیشنز کا ایک بہانہ ہے. اچھا، قانون بن گیا، لیکن قانون کے جب تک آپ رولز نہ بنائے تو وہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک مذاق ہے.
بہت سے قوانین آپ نے بنا لیے ہیں جن کے رولز نہیں بنائے اور وہ کتاب میں لکھے ہوئے پڑے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ بھی رولز کا مسئلہ ہے, ڈیلیمیٹیشن کا بھی مسئلہ ہے, ٹیکٹیکل بہانے بنائے جاتے ہیں. یہ نہ ہو تو دوسرے بہانے بھی ہم نے دیکھے. یہ بہانہ بھی آیا کہ پیسے نہیں ہیں الیکشن کے, یہ بہانہ بھی آیا کہ سیکیورٹی نہیں ہے, یہ بہانہ بھی آیا کہ کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے, یہ معاملہ بھی آیا کہ جناب ابھی تو کیئر ٹیکر سسٹم ہے, کیئر ٹیکر سسٹم میں کیسے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانا ہے. مسئلہ ہے بدنیتی کا. مسئلہ یہ ہے کہ طاقت اور فنڈز ٹرانسفر نہیں کرنے عوام کو, ڈور سٹیپ پہ نہیں دینے, اور لوکل گورنمنٹ کی سطح کے لوگوں کو صرف ڈھول کے آگے نچوانا ہے, ان کو لیڈرشپ پہ حصہ نہیں دینا, طاقت میں حصہ نہیں دینا. جو طاقت رہے گی وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے پاس رہے گی. جو کہنے کو لیجسلیٹر ہے, کام ان کا یہ ہے کہ وہ آ کے قانون سازی کریں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ کے کام سے, میونسپلٹی کے کام سے, لیکن وہ کراتے ہیں میونسپلٹی کا کام. کمیشن بھی ملتا ہے, ووٹ بھی پکے ہوتے ہیں, تو وہ کیوں چھوڑنے کو تیار ہوں گے. تو میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بھی کہ یہ جو پولیٹیکل اکانومی ہے پاکستان کی, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی پاکستان کے ان سیاسی جماعتوں کو, سیاسی وڈیروں کو, 350 سیاسی خاندانوں کو, کہ وہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کی طرف جائے. اور مضبوط کیا, یہاں تو لوکل گورنمنٹ کی طرف جانے کو ہی تیار نہیں ہے.